Musanna, tell us about yourself, education اور آج کل کیا ہو رہا ہے ماشاء اللہ اینڈ بچپن تھوڑا سا لیٹس ریوزٹ یور چائلڈہڈ اپ ٹل ناؤ. جی بھائی الحمد للہ ماشاء اللہ ہماری جو فیملی ہے اس میں ہمارا چونکہ سارے جو بھی بچے ہیں ہمارا ایک باقاعدہ ایک جو ہے نا رواج ہے قسم کا آپ کہنے کہ ہمارے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب تک وہ تھوڑا سا اسکولنگ تھوڑی سی وہ پڑھ لے اس کے بعد نا اس کو حفظ کرایا جاتا ہے. تو اسی مطابق ہم لوگ ماشاءاللہ سارے بہن بھائی جو ہے بڑے سے لے کے چھوٹے تک، سب سے بڑی بہن ہے، پھر سب سے چھوٹا بھائی ہے، ادھر سے لے کر جو ہے نا سارے حفظ کیا ہوا ہے. میں نے خود حفظ کیا ہوا ہے اور میں نے جو ہے وہ کہتے ہیں تراویح بھی پڑھاتا ہوں میں اکثر. جو ہے نا میں نے ہر سال تقریباً میں نے پڑھائی ہے، کوئی کبھی درمیانے مس ہو گیا تو مس ہو گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ الحمدللہ مدرسے کی بھی تعلیم کچھ میں نے حاصل کی ہے، کچھ میں نے پڑھا ہے، لائک آپ کہہ دیں کہ انٹرمیڈیٹ تک پڑھا میں نے. آپ کہتے ہیں بیسکس ہوتا ہے نا، لائک گریڈ 5 تک ان کا ہوتا ہے کہ بیسک ان کے ہوتے ہیں، باقی آگے ایکسٹرا یونیورسٹی لیول کو اس کی بات کہتے ہیں، جس کو ثانویہ بولتے ہیں. ثانویہ کہتے ہیں اس کو. تو وہ پڑھا ہے. ریزن یہ تھی میں پڑھ رہا تھا تو میری یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی تھی. اب یہ تھا کہ چونکہ مجھے میری امی کو بھی تھا اور مجھے بھی یہ تھا کہ تھوڑا سا میں نے اپنے آپ کو، چونکہ میرے اندر تھوڑی سی یہ کمی تو نہیں میں کہوں گا اس کو کہ، لیکن مجھے تھوڑا سا زیادہ آگے موو فارورڈ کرنا ہے تو میں اس پہ رسک نہیں لے سکتا تھا کہ میں یونیورسٹی اپنی چھوڑوں اور میں مدرسہ پڑھوں. اور تو میری اس طرح کی اتنی کوئی خاص انٹینٹ بھی نہیں تھی، لیکن میں نے اس لیے مجھے مدرسہ تھوڑا سا اس کو پاز کرنا پڑا اور مجھے اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل کرنی پڑی کہ تاکہ میرے لیے اتنا مشکل نہ ہو سفر، آگے اسٹرگل زیادہ مشکل نہ ہو میرے لیے. تو رہی بات بچپن کی، تو بچپن میں تو اوبیسلی جس طرح ساروں کا چائلڈہڈ گزرتا ہے، میرا بھی ماشاءاللہ الحمدللہ گزرا ہے. اللہ کا سب سے جو ہے نا لاکھ کرم ہے کہ اللہ میں نے کبھی بہت بڑے ٹیسٹ سے نہیں گزارا. مجھے بہت زیادہ بہت بھی ہونا میں نے دیکھا ہے کہ یہ تو ایک بہت نیچرل سی بات ہے، میرے لیے کافی یہ نارمل ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پرابلم نہیں ہوتی. میں نے تو اپنی اس کو جو ہائٹ ہے اس کو تو ہمیشہ اس طرح سمجھا کہ آپ کہہ دیں کہ ایک بندے ہوتے ہیں، 2 بندے ہیں، ان میں سے ایک خوبصورت اور ایک خوبصورت نہیں ہے، باقی دونوں نارمل ہیں. تو ہم لوگ بھی جج کرتے ہیں تو میں اس کو ایز اے خوبصورتی لیتا ہوں. اگر آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ میرے فرینڈز وغیرہ ہیں اور میرے سارے ایج گروپس میں فرینڈ ہیں، میری عمر کے بھی فرینڈز ہیں، میرے سے چھوٹے بھی ہیں، میرے سے مطلب میرے بڑے فرینڈز بھی ہیں. تو ان کو کبھی آج تک ایسا نہیں لگا کہ جی وہ ایک ایسے بندے کے ساتھ ان کی دوستی ہے کہ جس کی ہائٹ چھوٹی ہے اور وہ جو ہے نا کچھ ہم اس کو کئی معاملات پہ ہم اس کو جو ہے نا اس سے ایکسپیکٹیشن لگاتے تو وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں کر سکتا. تو ان کو یہی لگتا ہے کہ جو ساری چیزیں ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بالکل نارمل ہے، سب کچھ یہ کر سکتا ہے. الحمدللہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے فرینڈس اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھے دیے الحمدللہ. ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. میرا جو سرکل ہے الحمدللہ وہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے کیا اوپر بات کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایسے دوست دیے مجھے، تو کہ مجھے کبھی اس طرح کا احساس انہوں نے دلایا نہیں مجھے. وہ حال نارملی لڑائیاں چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو باقی رہی پرابلم بچپن میں یہ ضرور تھی کہ لائک بچے وغیرہ دیکھتے ہیں تو بچے ٹیز وغیرہ کرتے تھے. صحیح. تو وہ اب ہم لوگ چونکہ ہم لوگوں نے انڈیور کی ہوتی ہے یہ بات، ہمارے لیے وہ اتنی بڑی وہ بات نہیں رہ جاتی. تو اب تو ماشاءاللہ یہ بھی ہو گیا کہ جب سے میرے چہرے پہ داڑھی وغیرہ آئی ہے، جب سے میں تھوڑا سا فزیکلی اب لوگوں کو دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ یہ بڑی عمر کا ہے، تو وہ چیز ویسی نیچرلی کم ہو گئی ہے. بالکل صحیح. اور میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ لوگ مجھے عزت زیادہ دیتے ہیں. میں نے دیکھا کہ میں کہیں بھی جاتا ہوں نا تو وہ جب میری طرف مڑ کے دیکھتے ہیں نا تو وہ بڑے ایک مجھے کئی جگہ رسپیکٹ بہت دیتے ہیں. یوں میں مجھے اتنے عربس تھے، وہ باقاعدہ بڑے بڑے امیر عربس جو ہوتے تھے وہ رستے روک کے مجھے اٹھ کے گاڑیوں سے اٹھ کے سلام کرتے تھے مجھے. تو وہ مطلب وہ، اور میرے فرینڈ وغیرہ کہتے تھے مجھے کہ یار تم تو کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں تو اٹھ کے لوگ سلام کرتے ہیں. جب مجھے کسی نے جپھی مارنی ہوتی ہے تو وہ نیچے جھک کے مجھے کرتے ہیں. وہ ایک بڑا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے عزت وہ مجھے کرتے تھے ہیں ماشاءاللہ. تو باقی
پرابلمس اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ لائف کے ساتھ ساتھ ہیں، اس میں مجھے کبھی زیادہ فیل نہیں ہوا ابھی تک مجھے. اور میں کو مزے کی بات تو مجھے کبھی ایسا کبھی سوچا ہوں میں نے کہ میں دعا مانگی ہوں یا اللہ کاش کہ تو نے مجھے قد لمبا دیا ہوتا، میرے منہ سے کبھی ایسی دعا بھی نہیں نکلی، کبھی مجھے ضرورت بھی نہیں پڑی، کبھی ایسے ہوا ہی نہیں کہ میں جو ہوں نا باہر بچوں سے کافی بلیڈ ہوا ہوں اور میں گھر آ کے آنسوں سے رو رہا ہوں، اور میں نے پھر مصلی پکڑا اور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ کہ تو نے مجھے ایسا جو کیوں ہے نا پیدا مجھے کیا. ایسا بنایا. مجھے کبھی ایسے فیل ہی نہیں آئی میرے ذہن میں. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں میرے اوپر اللہ نے انعام کی ہوئی ہیں. اچھا مثلا آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاؤں کہ میرے الحمدللہ سبھی بچے حافظ ہیں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ اس کو سعادت بنائے. ہمارے لیے بہت بڑے ہمارے لیے عزت کی بات ہے. تو آپ میرے چوتھے بچے تھے نا، تو اس وقت میری اپنی لائف میں بڑے کرائسس چل رہے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ اگر یہ نہیں بھی قرآن حفظ کرتے تو کوئی بات نہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ مثنیٰ نے جو ہے نا خود شوق سے قرآن مجید کے حفظ کے وہ سینٹر میں گئے، کیونکہ گھر میں ایک رواج چلا ہوا تھا نا کہ وہ سینٹرز اویلیبل تھے، اور میں خود ایک اسکول رن کرتی تھی جس میں حفظ سینٹر تھا. تو مثنیٰ خود وہاں پہ جا کے ایڈمیشن لیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ میرے 6 بچوں میں سے واحد ایک بچہ ہے جس کا مجھے کبھی سبق یاد نہیں کرانا پڑا. مجھے یہ تک بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کا سبق کہاں پہ ہے. اس نے قرآن حفظ جو ہے نا ماشاءاللہ پورے کا پورا جو ہے نا، جو ان کے استاد قاری ممتاز صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، قاری نواز صاحب تھے، ٹیچر ایک تھے، انہوں نے آپ پر بہت محنت کی. تو ماشاءاللہ مجھے تو انہوں نے اکمپلش ڈگری جب قرآن مجید کی دی، اور اللہ کا بہت زیادہ مثنیٰ کے ساتھ احسان ہے کہ میری سب سے بڑی بیٹی رملہ لقمان جو ہے وہ قرآن مجید بہت خوبصورت پڑھتی ہیں. وہ شی از گفٹیڈ ود بیوٹیفل ریسائٹیشن، اور ایک مثنیٰ قرآن مجید بہت خوبصورت پڑھتا ہے. اچھا، اللہ مثنیٰ سے آج سنیں گے بھی. تو کس ایج میں مثنیٰ آپ نے حفظ کر لیا تھا؟ میں نے کیا تھا لائک میرا حالت 13-14 عمر میں نے کیا تھا. ایکسلنٹ ایکسلنٹ، الحمدللہ الحمدللہ. یہ ایک بات آپ نے آنٹی کی، اور یہی بات بار بار مجھ سے سوال بھی یہی ہوتا ہے، بلکہ ابھی بھی ایک فیملی مجھے ملی وہاں دبئی میں، میرا ٹور تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اکثر میرے رشتہ دار یہ احساس دلاتے ہیں ایز اف کہ یہ کوئی گناہوں کی سزا ہے. اور آپ نے بھی مینشن کیا کہ ایون دو دیکھیے ابھی ہی میں نے سورہ مریم سبحان اللہ بڑی ڈیٹیل میں خود بھی پڑھی اور آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کی رمضان میں، تو اس میں میں حیران رہ گیا کہ حضرت مریم کے کتنے را ایموشنز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کاش میں مر جاتی اس سے پہلے اور میں ہوتی ہی نہ، میرا ذکر بھی نہ ہوتا. تو اب دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ سے، تقدیر پہ بھی آپ کا ایمان ہے، ایوری تھنگ ڈسپائٹ دیٹ یو سیڈ یو وینٹ تھرو پیریڈ آف ڈپریشن فار 7-8 months جو کہ نیچرل ہے، اور آپ نے بھی یہ سوچا کہ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے ماں باپ کی. ہاؤ ڈڈ یو اوور کم دس؟ یہ جو ہے کہ گناہوں کی سزا، وہ تو حمزہ بھائی کا تو ایک سینٹنس ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو ان پیک اگر آپ کریں تاکہ آڈینس بھی اس سے تھوڑی موٹیویشن لے. مجھے اس کی یہی سمجھ آتی ہے کہ پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے نا، تو وہ جو حمزہ کا جو جملہ تھا نا وہ میرے لیے ایک وہ پیراڈائم شفٹ کے لیے وہ بنا تھا وجہ. اس کے بعد سے میں نے اس چیز کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھنا شروع کر دیا. حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈاکٹر عمر عادل مجھے بہت ناراض ہوا کرتے تھے. اچھا، بہت وہ مجھے نا، کیونکہ میں ان کا بہت سر کھاتی تھی. میں ان سے بار بار کہ آپریشن کر دیں، ایسے کیوں نہیں کر رہے، یہ بتائیں یہ ہو جائے گا تو میرا بیٹا بھاگنے کے قابل ہو جائے گا، کشتیاں لڑنے کے قابل ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو وہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک صرف خوبصورتی کے لیے جو چیز ہے اس کو آپ اتنی اہمیت دینا چاہ رہی ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ہر تکلیف سے گزارنا چاہتی ہیں. کیسی ماں ہیں آپ؟ بہت ناراض ہوتے تھے، اور آئی ریئلی نیڈیڈ اٹ، مجھے بہت اس کی ضرورت تھی. جی، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ چونکہ وہ جہاں پہ ان کا کلینک تھا، یا جہاں پہ جس ہاسپٹل میں ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا وہاں پہ وہ کام کرتے تھے، تو میں وہاں پہ جاتی تھی تو وہاں پہ ایک ہی طرح کی اسپیشل چلڈرن نہیں آتے تھے، بلکہ بہت طرح سے آتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ تھے اور میرے ڈپریشن سے وہ بھی واقف تھے. بہرحال جو ماں کا تعلق ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، وہ باپ کا بہرحال وہ والا نہیں ہوتا. انہوں نے جلدی اس کو قبول کر لیا تھا میری نسبت، اور وہ میری نسبت ذرا سے کم متاثر تھے. متاثر ظاہر ہے وہ بھی بہت تھے، لیکن مجھ سے کم. تو مجھے یاد ہے ایک بڑا پیارا سا لڑکا تھا، ان کی عمر کا تھا، اسی طرح چھوٹا 7-8 ماہ کا. اسے بڑی خوبصورت ان کی والدہ نے ان کو کڑی ہوئی قمیض پہنائی ہوئی تھی، اور لمبی لمبی ٹانگیں، اور اس زمانے میں تو میری نظریں صرف ٹانگوں پر اور بازوں پہ جاتی تھیں.
تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دم وہ بچہ جب ان کی مدر لے کے مڑی تو اس بچے کے منہ سے رالیں گر رہی تھیں. اس کو وہ ڈاؤن سنڈروم تھا نا. اس وقت میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ بہت ہارش بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دس از دی ٹریڈ, تم یہ والا لینا ہے کہ یہ والا لینا ہے. لائک تم تھنک کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا. تمہارے بچے کو اللہ تعالیٰ نے دماغ ٹھیک دی ہے, جسمانی کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کو لے کے تم بیٹھی ہو. اور ابھی آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا, حقیقت یہ ہے کہ جس کو ہم نارسائی کہتے ہیں اور جس کو رسائی کہتے ہیں, اس میں فرق ہماری صرف سوچ کا ہی ہوتا ہے. کچھ بھی رسائی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے دے جو ہر اعتبار سے آپ کی خوبصورت ہو, لیکن انجام کار کے اعتبار سے خاندان کے لیے, اپنی ذات کے لیے گمراہی کا سبب بن جائے, خود بھی جہنم میں جائے, والدین کو بھی گھسیٹ کے لے کے جائے, جیسے ہم نے سورہ الکہف میں پڑھا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, دوبارہ وہ ٹریڈنگ پوائنٹ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو مجھے یاد ہے کہ ان چیزوں نے مجھے بہت پھر نا اثر کیا. لائک یہ جو اس وقت جو ہارش ٹریٹمنٹ تھا نا, جو اس وقت سختی کے ساتھ جو مجھے جو کوسچن کیا جاتا تھا اور کاؤنٹر کیا جاتا تھا, تو مجھے اس کی ضرورت تھی. اور الحمدللہ آس پاس اتنے ہمدرد لوگ تھے جنہوں نے سیدھا رستہ دیکھنے کی طرف توجہ دی. اور اس کے بعد جب دیکھنا شروع کیا تو پھر آپ دیکھیے کہ ہر اعتبار سے پھر بلیسنگ ہی پائی. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک میں پڑھی تھی رپورٹ, اس میں سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک امریکہ میں ایک صاحب تھے, تو وہ بچوں کو گود لیتے تھے, وہ اور ان کی وائف. تو جس بچے کو وہ گود لیتے تھے وہ 1-2 مہینے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. تو پولیس نے ان کے لیے کی انویسٹیگیشنز. تو آپ کو میں بتاؤں کہ وہ صاحب ایک شامی امریکن تھے, یعنی سیرین امریکن تھے, اور وہ ان بچوں کو گود لیتے تھے جن کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہوتا تھا, حتیٰ کہ ان کے والدین ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہوتے تھے. ان کو وہ گود لیتے تھے. اچھا, اور وہ کیوں وہ کینسرس اور اس طرح کے بچوں کو گود دیتے تھے؟ ان صاحب کو خود کینسر تھا. یعنی جب انہوں نے خود یہ تکلیف دیکھی تو ان کو اس درد کا اندازہ ہوا, اور ان کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی کہ ان بچوں کے آخری ایام محبت سے گزرنے چاہیے. اور وہ اور ان کی جو بیوی تھی, انہوں نے اپنے گھر کو, آپ لوگ ابھی اس کو سرچ کیجیے گا تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ فوراً مل جائیں گے, بہت زیادہ ویوز اس کو ملے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے گھر کو ایک کر دیا تھا جس کو ہاسپٹل سینٹر نہیں بولتے ہیں, لیکن بچوں کے لیے. اور وہ بچوں کو پیار کر رہے ہیں, گھرے بڑے 10-12 بچے ان کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ گھرے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو چوم رہے ہیں, ان کو پیار کر رہے ہیں, ان کے کھلونوں میں ان کے ساتھ لگے ہوئے. تو دیکھیے یہ تو سوچ کا فرق ہے نا. مجھے پتا ہے, سوری ٹو انٹرپٹ یو, ایک محمد بزیق ہیں, میرا خیال ہے وہی ہے شاید. He adopted Libyan, yes, he adopted 80 children. He fostered 80 children with special needs, اور وہ بھی ایکسٹریملی جو آپ کہہ لیں ایسے بچے جو بلائنڈ ہیں یا بالکل موو نہیں کر سکتے, پیرالائزڈ ہیں, یعنی ٹوٹلی ایسے کیسز جو ہوپلیس, اکارڈنگ ٹو پیرنٹ جو ہوپلیس ہوتے ہیں. تو 80 ایسے بچوں کو انہوں نے فوسٹر. آئی تھنک محمد بزیق, محمد بزیق نام ہے. میں آڈینس کو بھی ریفر کر رہا ہوں. تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں, اپنی ٹیم سے کہتے ہیں کہ اس کا ذرا لنک ڈھونڈ کے تو ذرا ڈالیں اس کے اندر. میں ڈلواؤں گا ضرور, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا سوچنا بہت ضروری ہے. اگین وہی بات ہے کہ میرے جیسی ماں کے جس کے 5 بچے نارمل ہیں اور ایک بچہ ایسا ہو جاتا ہے تو ایک دم میں کوشچن اپنے آپ سے بھی کرنے لگ جاتی ہوں اور اللہ سے بھی کرنے لگ جاتی ہوں کہ وائی می. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک دوسری سائڈ سے دیکھیں تو کیا حقیقت یہ ہے کہ کیا کامیابی اور ناکامی انہی چیزوں کا نام ہے؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے تو اپنے رب پر بہت, اپنے رب کی میں شکر گزار ہوں, اس نے مجھے آزمایا نہیں, بلکہ جن لوگوں کی آزمائش اس سے بہت زیادہ ہے. صحیح. جو لوگ بار بار پتہ نہیں کتنے آپریشنز کرا رہے ہیں, اب یہ 4 مہینے بعد ایک اور آپریشن ہونا ہے, اب یہ ہونا ہے. پھر وہ لوگ جن کے بچے مینٹلی ریٹارڈیڈ ہیں, مسنہ ہی کے ایک کزن ہیں جو انجم انکل کے جو بچے ہیں, اب ان دونوں کا بچوں کا بھی یہی ہے سیریبرل پیلسی, اور اس کے ساتھ ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ماشاءاللہ ان کے چچا لوگ بہت ایکسیپشنلی ٹال ہیں, ان کے بچے ٹال ہیں, اور دیر از نو ہوپ. اور میاں اور بیوی کی زندگی بس ان بچوں کے گرد ہے, ان کو کھلانا ہے, ان کو پلانا ہے, ان کو کیا کرنا ہے, ان کو ٹوائلٹ لے کے جانا ہے, وہ اس قابل نہیں ہے, عمریں بڑھ رہی ہیں, داڑیاں بڑھ رہی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کر کے دیکھنے لگیں گے نا دنیا کی طرف, تو یہ لوگ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں. یہ مسنہ ہی کے کزن ہیں, مسنہ ہی کے عبدالقوی صاحب کے جو ہیں وہ فرسٹ کزن کی یہ اولاد ہے. تو یہ تو چیزیں پھر ساتھ ساتھ چلیں گی نا, تو اس کے لیے ہمیں ہی اپنے جو ہے نا نقطہ نظر کو بدلنا پڑے گا. باقی اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتے ذرا ڈنڈے کے ساتھ ہے. اور پھر یہ سوچ لینا کہ دنیا میں ہر بہتری کی جو ہے نا وہ حقدار صرف میں ہی ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون. ہم نے یہ جو ان کو مال اور اولاد دیے ہوئے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم نے ان کی دنیا کی زندگی بہت بہتر کرنی تھی, اس لیے بیوقوف ہے, ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا
یہ تو چیزیں انسان کی آزمائش ہیں. تو عقل مند جن کے محمد بزیق کا جیسے آپ نے نام لیا, یہ لوگ خود آگے ہو کے اس چیز کو امبریس کر لیتے ہیں, تو مجھ جیسے جو ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ سکھا دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے اس کا نام ہی ہم یہی رکھیں کہ یہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں یہ کیا گناہوں کی سزا ہوتے ہیں یا کسی نیکی کی جزا ہوتے ہیں. آج کا اگر کوئی ٹیک اوے ہو تو میرا خیال ہے, اور یہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ, کچھ لوگ بے اولاد ہوتے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں جب میرے پاس کیسز آتے ہیں ایسے لوگوں کے, ظاہر ہے یہ لوگ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں, تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ ایسا کریں اپنا ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کسی بچوں کے سینٹر میں جانا شروع کر دیں, بچوں سے محبت کریں, آپ کے اندر محبت ابل رہی ہے نا, کریں. پھر ایک دن جب آپ اپنا خود آرفنیج شروع کریں گی تو مجھے بلائیے گا کہ ڈاکٹر آسیہ آپ نے آ کے میرا اس کا افتتاح کرنا ہے, اور جب آپ افتتاح اس کا میرے سے کرائیں گی اور میں اور آپ دونوں اللہ سے دعائیں خیر کر رہے ہوں گے, تو اس وقت میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اب آپ کو پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں اولاد نہیں دی تھی. تو یہ ہے کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن, اور جو اپنی کمزوری کو طاقت بنا لیتے ہیں وہ اس سے بہت ماورا ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. دیکھیں یہ باتیں ہمیں کتابی باتیں لگتی ہیں, لیکن ہمارے آس پاس ہمارے جو ہے نا کلوز سرکل میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان باتوں کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بالکل صحیح.